اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز کی ذمہ داریوں میں جو آج ہم بات لے رہے ہیں وہ ہے کمانڈ کو ٹیک اوور کرنا، یا کمانڈ سنبھالنا اگر ہم اردو میں بات کریں، یا کمانڈ سنبھالنا کہہ لیجئے۔ یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت یوں ہے کہ کئی مینیجرز میں نے دیکھے ہیں جو اپنی رسپانسبلٹی کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، یعنی وہ مینیجر ہیں، ان کے ذمہ ایک کام ہے، ان کے پاس ایک ٹیم ہے، ایک گروپ ہے جس کے تھرو انہوں یہ کام کرنا ہے، اس کے باوجود وہ ادھر ادھر ڈالتے رہتے ہیں۔ اور یہ کوئی ان کامن نہیں ہے، یہ کافی لوگ میں نے دیکھا ہے ریسنٹ ٹائمز میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ اچھا یار وہ آپ اس سے بات کرنے، یعنی اپنی ہی ٹیم کے کسی دوسرے آدمی کے ذمہ لگا دیں گے، یار آپ یہ دیکھ لیں، آپ یہ دیکھ لیں، آپ یہ دیکھ لیں۔ از اٹ ڈیلیگیشن ریئلی؟ اٹ از ناٹ ڈیلیگیشن کہ آپ اپنی جاب کے حصے تقسیم کر دیں اس طرح سے لوگوں میں اور خود بیکار ہو کے بیٹھ جائیں۔ ڈیلیگیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں ان کو کام دے کے، اور وہ آپ ہی کے حصے کے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری ختم نہیں کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی نگرانی میں ان سے کچھ کام کرواتے ہیں جو کہ ان کے روٹین کے کام نہیں ہیں، جو کہ ان کی جاب کا حصہ نہیں ہے، اس سے اوپر ہیں، اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، گروم کرتے ہیں اگلی پوزیشنز کے لیے۔ لیکن یہ یعنی انتہائی سینئر مینیجرز میں بھی میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں چھپ کے اور کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں سے بات کرنے، ہر بات اس سے کیا کریں، وہ مجھے بتا دے گا۔ اور دیر آر سم اونرز آلسو ان دی انڈسٹری جن کی یہ بڑی عجیب و غریب حرکت ہے کہ وہ بالکل انہوں نے دیوار کھڑی کر لی ہے اور ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اس کے اندر، جس سوراخ سے ایک آدمی کو بات کرنے کی اجازت ہے، اور پتہ نہیں وہ بھی انٹرکام کے ذریعے کرتا ہے یا کبھی شکل بھی دیکھتا ہے ان کی۔ وہ مجھے عمران سیریز کا یاد آتا ہے، جو X2 باس تھا جو اس کا، جو عمران خود ہی تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب سے انویزیبل رہتا تھا، تو اس لحاظ سے وہ انویزیبل ہو جاتے ہیں۔ سو مینیجر انویزیبل نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ انویزیبل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ مینیجر نہیں رہے گا۔ اس کے لوگ پھر اس پہ حاوی آ جائیں گے، وہ جو ان کا جی چاہے گا کریں گے، اور وہ بس پھر آخر میں یہ ہوگا کہ وہ ہر ایک کی منت کرے گا کہ بھائی آپ جو مرضی کریں مجھے رزلٹ لا دیں، اس لیے کہ میری اور آپ کی خیریت اسی میں ہے، ہماری نوکری ایسے ہی بچے گی، آپ جیسے بھی کر لیں، ٹیڑھا کریں، سیدھا کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، کچھ کر لیں بس۔ تو اسی وجہ سے وہ اپنے یار آپ یوں کر لیں، آپ یہ دیکھ لیا کریں، آپ میٹنگ آپ کر لیا کریں نا، اس طرح آپ کو بھی پتہ چلے گا، آپ سیلز اکٹھی کر لیا کریں، آپ ڈسٹریبیوٹر سے بات کر لیا کریں، آپ فلاں کر لیا کریں۔ بھئی آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے اپنی کمانڈ تو ایفیکٹولی کمانڈ ہی ڈیلیگیٹ کر دیا آپ نے، تو پھر آپ گھر جائیے۔ پھر آپ نے کیوں مینیجر کا ٹیگ لگایا ہوا ہے کہ جی میں مینیجر ہوں؟ پھر آپ مینیجر نہیں ہیں۔ میں سخت بات کر رہا ہوں، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی کمانڈ ہی ہینڈ اوور کر دی ہے لوگوں کو تقسیم کر کے، یا بیچ میں سے کسی ایک کو ہینڈ اوور کر دی ہے سینئر بنا کے کہ بھئی یہ سینئر ہے، سب اس سے بات کیا کریں، یہ مجھے بتا دے گا، اور آپ پردے کے پیچھے چھپ گئے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں انویزیبل ہونے کی، تو آپ مینیجر نہیں ہیں۔ آپ کا مینیجر شپ ختم ہو گئی اس بات کے بعد۔ وہ ٹھیک ہے آپ کا سسٹم شاید چلتا رہے گا جتنا عرصہ بھی چلے گا، اور آپ کے لوگ اگر اپنی پرفارمنس ان کو بڑی عزیز ہے تو پھر وہ آبویسلی اپنے لیے کام کرتے رہیں گے اور آپ کا بھی بھلا ہوتا رہے گا۔ اور اگر وہ بھی بکھر گئے اس چکر میں، جو کہ کافی امکان ہے، وہ بھی کہیں گے یار یہ چھپ گیا تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے، ٹھیک ہے جتنا عرصہ نوکری چلتی ہے۔ دیکھیں نوکری کرنے اور کام کرنے میں فرق ہے نا۔ نوکری تو یہ ہے کہ ہر روز حاضری لگائیں، صبح سے شام تک بیٹھیں، دفتروں میں تو کامن ہے کہ سارا دن کوئی خاص کام نہیں کریں گے، اور بس شام کو 5 بجے بڑے ایکٹیو ہو جائیں گے، اور 5 سے 8 بجے تک بڑی کارروائی فرمائیں گے، اوور ٹائم بھی کلیم کر لیں گے۔ کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ بھائی صاحب آپ نے 9 سے 5 تک کیا کیا تھا، کیوں آپ 3 گھنٹے اوور ٹائم کلیم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کئی آفیسز میں کامن ہے، اور یہ لیکن فیلڈ میں آبویسلی سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پہ آپ کو چونکہ پرفارمنس دینی ہوتی ہے، رزلٹ لانے ہوتے ہیں، نمبر جنریٹ کرنے ہیں، جو کہ آفیسز میں نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ان کی زندگی یہ نہیں ہو سکتی۔
اگر وہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں چل پائیں گے. اور ظاہر ہے بہت کچھ اور بھی چل رہا ہے دنیا میں، اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن بات میں تو جو اصل میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے مینیجر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کمانڈ کو آپ ایفیکٹولی یوٹیلائز کریں. آپ ڈیلیگیشن جب جہاں کرنی ہے ضرور کریں. لوگوں کو ڈیولپ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو ڈیولپ کیجئے، اور وہ ڈیولپ تقریر سے نہیں ہوں گے، وہ ڈیولپ کام کرنے سے ہوں گے، آن دا جاب ہوں گے، کلاس روم میں بٹھا کے ٹریننگ سے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ 3 دن کی ٹریننگ کروا دیں، آپ 30 دن کی کروا دیں ہاؤ ٹو بیکم اے سیلز مینیجر، تو وہ سیلز مینیجر نہیں بنیں گے. ہاں اگر آپ ان کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کو ڈیولپ کرتے ہیں، گروم کرتے ہیں آن دا جاب، ان دا فیلڈ، کوچ کرتے ہیں بیسکلی، تو پھر آپ ان میں وہ سکلز ڈیولپ کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ سیلز مینیجر بن سکتے ہیں، جو بھی ڈیزگنیشن آپ ان کو اگلا دینا چاہتے ہیں. سو لوگوں کو ڈیولپ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن لوگوں کو سیدھے راستے پہ رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو ایک سرٹن ڈسپلن سے کام کروانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. لوگوں سے ایک خاص رزلٹ لے کے آنا، ان سے منگوانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی کمانڈ کے حصے ہیں. تو جتنی میں نے ڈسپلن کی اور تقسیم کی اور فلاں کی بات کی ہے، یہ سب آپ کی کمانڈ کے پورشنز ہیں. تو اگر آپ اپنی کمانڈ ہی سرنڈر کر دیں گے کہ بس جی میں تو دیکھیں نا جی میں تو بڑا، میری مینجمنٹ کا تو پرنسپل یہی ہے کہ جی بس ساری آل پاور ٹو پیپل، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ 1970 میں نعرہ لگا تھا جب پیپلز پارٹی ایجاد ہوئی تھی، تو ان کے جو 4 نعرے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جو کہ آج تک نہیں ہے. پریکٹیکلی عوام کی کوئی طاقت نہیں ہے آج بھی، بلکہ پہلے تو پھر کچھ ہوتی تھی کہ پروٹیسٹ کرتے تھے، ڈیمونسٹریشن کرتے تھے تو کوئی ان کی سن لیتا تھا. اب تو سنتا بھی کوئی نہیں. اب تو کہتے ہیں کر لو یار جو کرنا ہے، اپنے سڑک پہ بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ 4 دن، ہم کیا کریں. اگر آپ 5ویں دن بیٹھیں گے تو پھر ہم فورس استعمال کریں گے، پھر ہم آپ کو زبردستی اٹھا دیں گے. بس اتنا ہی ہے آپ کا حصہ، آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم. لوگوں نے بل جلا دیے، بجلی کے کر دیے، فلاں کر دیے. گورنمنٹ اپنے کام کر رہی ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں، کوئی چینج نہیں کیا. انہوں نے جتنے ڈھبریاں ٹائٹ کرنی تھی کیے چلے جا رہے ہیں. وہ اپنے معاملات کو انہوں نے اپنے لیے آسانی سے آسانی کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے مشکل سے مشکل کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی یہ اس طرح سے نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امپاورمنٹ، میں پچھلی نشست پہ بھی میں نے کہا تھا، امپاورمنٹ چاہیے لوگوں کو، لیکن امپاورمنٹ اس طرح نہیں آئے گی کہ آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیں اور آپ کہیں یار آپ نے جیسے کرنا ہے جو کرنا ہے کیے جائیں. میں بس دیکھیں نا، میں تو بڑا آسان مینیجر ہوں، میں تو آپ کو امپاور کرتا ہوں، میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ کام کریں اور آپ جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں کریں، اور بس میں آپ کو بس جہاں میری ضرورت ہو مجھے ضرور پوچھنا، میں آپ کو گائیڈ کروں گا، میں آپ کو فلاں کروں گا، لیکن بس میں آپ سے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کمانڈ نہ صرف آپ کے ہاتھ میں ہو بلکہ نظر آئے. اٹ شوڈ بی شون آلسو کہ واقعی ان کمانڈ کون ہے. آپ ہیں، آپ کا کوئی کرونی ہے جس کو آپ نے بنا دیا ہے، کوئی جس کو خوش آمدی جس کو آپ نے کھڑا کر دیا اپنی جگہ پہ، یا آپ کے لوگ بالکل ہی بے راہ رو ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اپنی اپنی کمانڈ ہے کہ بس ٹھیک ہے جو جس کے جی میں آتا ہے وہ کر لے. یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ضروری ہے. اور اگر اس میں کہیں کوئی کمی ہے آپ کی کمانڈ میں تو اپنی کمانڈ کو واپس لینا ضروری. اس کو فوری طور پہ واپس لیجئے اور اپنی کمانڈ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑیے، اور اس کے مطابق آپ لوگوں کو جب ڈیولپ کریں گے تو اپنی کمانڈ نہیں دے دیں گے، آپ ان کو ڈیلیگیٹ کریں گے چیزوں کو، ان کو کام سکھائیں گے اور اس ڈیلیگیشن کے ذریعے ان کو ڈیولپ کریں گے تاکہ وہ فیوچر میں مزید ذمہ داریاں سنبھال سکیں. یہ دونوں چیزوں کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اس میں ڈیلیگیشن کا مطلب اپنی کمانڈ لوگوں کو دینا نہیں ہے. یہ 2 ڈفرینٹ باتیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.